حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ کی قدرت، حکمت اور اس کے معجزاتی نظام نبوت کا ایک غیر معمولی ثبوت ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پاکیزگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت، ان کی حیرت انگیز معجزات اور پھر اللہ کی طرف ان کا اٹھایا جانا شامل ہے۔ یہ تفصیل مختلف قرآنی صورتوں جیسے سورۃ ال عمران، سورۃ مریم، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الصف میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام اور ان کی والدہ بنی اسرائیل کے نہایت نیک اور دیندار لوگ تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک معزز عالم اور بزرگ تھے۔ ان کی زوجہ بے اولاد تھی اور اللہ سے اولاد کی دعا کرتی رہتی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتی رہتی تھیں۔ سورۃ ال عمران آیت 35 میں آیا ہے، اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیرے لیے نذر کر دیا، وہ تیری ہی خدمت کرے گا، پس تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی مگر انہیں بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ وہ دراصل بیٹے کی امید کر رہی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بچہ بیت المقدس کی خدمت کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو چن لیا اور اسے بے پناہ فضیلت عطا کی۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 36 میں ہے، پھر جب اس نے اسے جنا تو کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی تمام عورتوں میں سے چن لیا۔ حضرت عمران علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے لیے بیت المقدس کے متولیوں میں بحث ہوئی کہ کون ان کی کفالت کرے گا، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی سرپرستی سونپی گئی۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 37، پس ان کے رب نے ان مریم علیہ السلام کو خوشی سے قبول فرما لیا اور انہیں اچھی طرح پروان چڑھایا اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم کیا، اور جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عبادت میں مشغول تھیں تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئی اور کہنے لگیں، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام پر حمل ظاہر ہوا تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ایک معجزہ کے طور پر ان کے پاس ایک چشمہ جاری کر دیا اور درخت سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بغیر شادی کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور اشارہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود جواب دیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بولنا شروع کیا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30 میں ہے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بتانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں شامل تھے۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 49 میں ہے، میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی سازش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ وہ دجال کو قتل کریں، عدل و انصاف قائم کریں اور اسلام کی سچائی کو ثابت کریں۔ حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے اور وہ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا اور پھر انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لینا اللہ کی عظیم قدرت کا مظہر ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔